قدرت نے انسانوں کو بہت سے فائدے عطا کیے ہیں۔ اللہ پاک نے انسان کی تشکیل کے بعد انسان کی سہولتوں کے لیے بہت سی چیزیں پیدا کی، جس میں زمین، پہاڑ، آسمان، سورج، چاند، ستارے، پھل، میوہ جات، سمندر، جنگل، درخت۔ درخت اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ہے جس کا کوئی ثانی نہیں، کیونکہ درخت لگانا صدقہ جاریہ بھی کہا گیا ہے۔ درخت کا پھل لگانے والے کو زندگی میں بھی ملتا ہے اور اس کی آنے والی نسلوں کو بھی درخت کا پھل ملتا رہتا ہے، اور درخت سے راہگیروں، مسافروں، پرندوں اور جانوروں کو تک فائدہ ملتا ہے۔ لیکن درختوں سے صرف انسانوں کو ٹھنڈی چھاؤں نہیں ملتی، پھل نہیں ملتے، بلکہ کچھ درختوں پر شیطانوں، روحوں، چھلاووں، چڑیل اپنا مسکن بنا لیتی ہیں۔ آج کی کہانی عمران کی ہے، جس کو ایک غلطی کی سزا ایسی ملی جو اس کی زندگی کا روگ بن گئی۔ یہ کہانی پنجاب کے شہر ملتان کی ہے۔ عمران کے والد کا ڈیری فارم ہے۔ عمران اسی ڈیری فارم میں والد کا ہاتھ بٹاتا تھا۔ عمران دوپہر کے ٹائم ڈیری فارم آتا اور رات دیر تک ڈیری فارم میں ہی رہتا۔ عمران سپلائی ڈسٹریبیوشن کے ساتھ اکاؤنٹس کا کام بھی ڈیری فارم کا سنبھالا ہوا تھا۔ عمران کا روز کا معمول تھا، لنچ وہ ڈیری فارم میں لاتا، لنچ بھی ڈیری فارم میں کرتا اور رات 8 سے 9 کے درمیان واپس گھر چلا جاتا، سارے اپنے کام نمٹا کے۔ لیکن ایک دن عمران کے والد عمران کو بولے، ایک ڈیلر کی گاڑی آئے گی 9 سے 10 کے درمیان، اس کو دودھ دینا ہے، اس کو دودھ دینے کے بعد تم گھر آ جانا۔ عمران بولا ٹھیک ہے۔ اتفاق سے عمران لنچ جو ساتھ لایا تھا وہ لنچ نہیں کرا، بلکہ اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ رات کے 9 بجے ٹائم عمران کو شدید بھوک لگنے لگی۔ ڈیری فارم میں عمران کے ساتھ 2 اور ملازم تھے۔ عمران نے کھانا گرم کروایا اور ڈیری فارم میں ہی ایک بڑا درخت تھا برگد کا، اس کے نیچے بیٹھ کر کھانا کھانے لگا، کیونکہ دودھ لینے والا ابھی تک نہیں آیا تھا۔ عمران کے ملازم اپنے کام میں لگ گئے۔ کھانا کھانے ٹائم عمران کو قریب سے آواز آئی، ہٹ جائیں یہاں سے۔ عمران ادھر ادھر دیکھا لیکن اسے کوئی نہیں دکھا۔ وہ سوچا شاید ملازموں کی آواز ہوگی جو دور سے آئی ہوگی۔ تھوڑے ٹائم بعد پھر سے آواز آئی، اب آواز میں سختی تھی، چلا جائیں یہاں سے۔ عمران پھر ادھر ادھر دیکھا لیکن کوئی نہیں تھا۔ عمران نے گالی دی، کون ہے؟ اب کھانا ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا، ہاتھ منہ دھویا۔ اسے کچھ خبر نہیں تھی وہ آوازیں کس کی تھی، کہاں سے آئی تھیں۔ کھانا کھانے ٹائم 9:30 بجے کے قریب دودھ لینے والا دودھ لینے آ گیا۔ عمران اس کو نمٹا کے گھر واپس آ گیا۔ عمران تھکا ہوا بہت تھا، گھر آ کے اپنے کمرے میں گیا اور بستر میں لیٹ گیا۔ اس کو جلدی ہی نیند آ گئی۔ عمران گہری نیند میں تھا۔ آدھی رات میں عمران کو محسوس ہوا کوئی دروازہ بجا رہا ہے۔ عمران نیند سے بیدار ہوا لیکن بستر میں ہی لیٹا رہا۔ تھوڑی دیر میں پھر سے دروازہ بجانے کی آواز آئی، جو گھر کے باہر کے دروازے سے آ رہی تھی۔ عمران اٹھ کے بیٹھا۔ اس رات شدید بارش ہو رہی تھی۔ پھر تیسری بار دروازہ کھٹکانے کی آواز آئی۔ وہ اٹھا، کھڑکی سے دیکھا، باہر صرف بارش ہی نظر آئی، اسے کوئی بندہ نہیں دکھا۔ اسی دوران دروازہ پھر سے بجا۔ اس ٹائم عمران دروازے کی طرف بڑھا اور دروازہ کھولا۔ جیسے ہی عمران نے دروازہ کھولا، عمران دیکھا کہ کوئی نہیں ہے۔ آدھی رات ہے، بس تیز بارش ہو رہی ہے، بجلی کڑک رہی ہے۔ عمران نے کوئی بندہ نہیں دکھا تھا۔ عمران دروازہ بند کرا اور اپنے کمرے کی طرف چل پڑا۔ کمرے میں پہنچ کر اس نے دیکھا اس کے بستر میں کوئی سویا ہوا ہے۔ عمران چونک گیا۔ عمران سامنے کھڑا تھا اور سوچ رہا تھا، میرے بستر میں، میرے کمرے میں کون آ گیا؟ میں تو یہاں اکیلا سو رہا تھا۔ عمران نے آواز لگائی، کون ہے؟ کوئی جواب نہیں آیا۔ عمران سامنے کھڑا تھا۔ عمران جھکا، چادر اس کے منہ سے ہٹائی کہ دیکھے کون ہے۔ جب اس نے چادر ہٹائی تو وہ حیرت میں مبتلا ہو گیا، کیونکہ عمران خود بستر پر سو رہا تھا۔ عمران کے ڈر کے مارے رونگٹے کھڑے ہو گئے، یہ کیا ہے؟ اور اسی خوف میں وہ اچانک بے ہوش ہو گیا۔ صبح عمران کی جب آنکھ کھلی، وہ بے ہوشی کی حالت سے باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ وہ خود بستر پر سو رہا ہے۔ عمران سوچنے لگا، اس نے کیا کوئی خواب دیکھا تھا یا واقعی میں یہ ایسا کوئی واقعہ رات میں اس کے ساتھ پیش آیا ہے؟ وہ دن بھر پریشان رہا۔ اسی طرح دن کے سارے کام نپٹانے کے بعد دوسری رات وہ بستر پر لیٹا اور سو گیا۔ سونے کے بعد اچانک اس کو رات میں پھر سے کچھ آوازیں آنے لگیں۔ ان آوازوں سے عمران بیدار ہوا اور اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے کمرے میں کوئی ہے۔ اچانک اس کے بیڈ کے سامنے کوئی سایہ اس کو نظر آیا۔ عمران شدید ڈر گیا۔ وہ چیخنا چاہتا تھا لیکن اس کی آواز نہیں نکلی۔ اس کو ایسا لگ رہا تھا کہ اس کے بیڈ کے سامنے کوئی کھڑا ہوا ہے لیکن اس کو صحیح سے نظر نہیں آ رہا ہے۔
اس کو صرف ایک سایہ دکھ رہا تھا۔ اسی ڈر و خوف میں دوسری رات بھی گزر گئی۔ وہ شدید پریشانی کے عالم میں پورا دن گزارنے لگا۔ عمران جب سوتا اس کی نیند پوری نہیں ہوتی، کیونکہ اس کو محسوس ہوتا کہ کمرے میں کوئی ہے۔ اس کو ڈرونے خواب آنے لگے۔ عمران کو خواب میں وہی برگر کا درخت بار بار دکھنے لگا تھا، جس کے ساتھ ہی عمران اٹھ جاتا۔ جب کبھی اٹھتا تو اس کو نظر آتا کوئی سایہ کمرے میں ہے، کبھی کمرے میں آوازیں آنے لگتی۔ اسی عالم میں دن گزرتے رہے۔ عمران سمجھ گیا تھا کہ اس برکت کے درخت کا کوئی معاملہ ہے۔ عمران اسی شدید پریشانی کے عالم میں فیصلہ کیا کہ وہ ڈیری فارم میں جو درخت ہے برکت کا، اس کو کٹوا دے گا۔ ایک دن عمران نے برکت کا درخت ڈیری فارم میں کٹوانے لگا۔ درخت جیسے جیسے کٹ رہا تھا، عمران کی طبیعت خراب ہوتی جا رہی تھی، اور جیسے ہی درخت پورا کٹا، عمران کو خون کی الٹی ہوئی اور وہ بے ہوش ہو گیا۔ عمران جب بے ہوش تھا تبھی اس کے والد ڈیری فارم میں آ گئے۔ ملازم نے بتایا کہ عمران نے وہ درخت کٹوا دیا ہے۔ درخت کٹتے ہی عمران کی طبیعت بہت خراب ہو گئی اور عمران بے ہوش ہو گیا ہے۔ عمران کے والد حیران اور پریشان ہو گئے اور عمران کے ہوش میں آنے کا انتظار کرنے لگے۔ درخت کٹوانے کے بعد عمران کی طبیعت بگڑتی ہی چلی گئی۔ اب تو وہ جب بھی سوتا آوازیں کمرے میں ہوتی، اور جب اٹھتا تو اس کو ایک نہیں 5-6 سائے نظر آتے، اور اس کو آوازیں آنے لگتی۔ ایسا لگتا کہ کوئی اس پر بڑبڑا رہا ہے۔ عمران چیخنے لگتا۔ عمران کی آنکھیں لال رہنے لگیں۔ عمران کی حالت ایسی ہو گئی جیسے عمران دماغی مریض ہو گیا ہو۔ عمران کی صحت تیزی سے تباہ ہو رہی تھی۔ اس کا وزن سمجھو 90 کلو سے 50 کلو پر آ گیا تھا۔ عمران کے والدین عمران کی اس حالت سے بہت سخت پریشان تھے۔ عمران کے والد کئی اس کو ڈاکٹروں کو دکھائے، لیکن کوئی فائدہ نہیں ہو رہا تھا۔ اسی دوران عمران کے والد کو ایک مولوی صاحب کا پتہ چلا، جو کہ بہت پہنچے ہوئے بزرگ تھے۔ عمران کو ان مولوی صاحب کے پاس لے کر جایا گیا۔ مولوی صاحب دیکھتے ہی عمران کو سمجھ گئے کیا مسئلہ ہے، اور عمران سے کچھ سوالات کرنے لگے۔ مولوی صاحب عمران سے سوال کرے کہ تم کیا کسی درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اکیلے تھے، اور وہاں پر تمہیں کوئی آواز آئی تھی؟ عمران نے بتایا ہاں، ڈیری فارم میں ایک درخت ہے، وہاں میں اکیلا بیٹھا ہوا کھانا کھا رہا تھا اور مجھے آوازیں آئی تھی۔ مولوی صاحب پوچھے جب آواز آئی تھی تو اس کے جواب میں تم نے کیا بولا تھا؟ سچ سچ بتانا۔ عمران بولا کچھ خاص تو نہیں بولا۔ کون ہے بولا، اور کھانا ختم کر کے وہاں سے اٹھ گیا۔ صحیح یاد کریں۔ عمران اپنے والد کو دیکھتے ہوئے عمران نے ہلکے سے بولا میں نے گالی دی تھی کہ کون ہے بے؟ اچانک سوال کرتے کرتے انہوں نے پوچھا کہ اس درخت کو کیا تم نے کٹوا دیا ہے؟ عمران بولا ہاں، کیونکہ میں سمجھ چکا تھا کہ میرے ساتھ جو بھی مسئلہ چل رہا ہے اس درخت کی وجہ سے ہے۔ ایک دن میں اس درخت کو ڈیری فارم میں کٹوا دیا۔ اور مولوی صاحب بہت ساری چیزیں اس کو پڑھنے کے لیے بولے۔ اس کے علاوہ عمران کو ہدایت کی کہ اس جگہ جائے جہاں وہ درخت تھا، وہاں پر ایک پودا لگائے جو درخت بنے۔ عمران کو بولے نماز کی سخت پابندی کرنی ہے، جو دعائیں جو آیتیں تم کو بتائیں گے وہ ہر نماز کے بعد پڑھنا، پانی میں دم کرنا اور اس پانی کو پینا ہے۔ عمران کو 2 تعویذیں بھی دی گئیں اور بولا گیا کہ اس کو کبھی نہیں اتارنا۔ عمران ڈیری فارم میں آ کر اسی جگہ گیا جہاں وہ درخت تھا اور وہاں پر ایک پودا لگایا۔ دن گزرتے رہے، بتائے ہوئے عمل کو کرتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد عمران کی کچھ طبیعت بہتر ہونے لگی۔ اس کو خواب میں وہ درخت بھی دکھنا کم ہو گیا، لیکن دکھتا تھا۔ ہلکے ہلکے اس کو کمرے میں سائے دکھنا بھی کم ہوئے، لیکن ابھی بھی عمران کی طبیعت بالکل پوری طرح بہتر نہیں ہوئی تھی۔ اس کو ابھی بھی رات کو سونے ٹائم آوازیں آتی اور کبھی کبھار سایہ بھی دکھتا تھا۔ عمران سخت نماز کا پابند ہو گیا اور ہر نماز کے بعد اللہ سے دعا کرتا کہ مجھے اس سزا سے آزاد کر دیجیے۔ میں نے ایسا کیا گناہ کر دیا، بس مجھ پر اپنا رحم و کرم نازل کر دیجیے، مجھے اس روح سے چھٹکارا دلا دیجیے۔ عمران کو پوری طرح نارمل ہونے میں 4 سال لگ گئے۔ اب عمران اپنی لائف نارمل گزار رہا ہے، لیکن اس کو ایک سبق حاصل ہو گیا اس واقعے سے۔